امیگریشن میں جو کہ غیر ضروری طور پر چیک کیا جا رہا ہے، جینوئن ورکرز کو جو روکا جا رہا ہے اس کا انہوں نے نوٹس لیا ہے۔ اگر انجینئر کے لیے کوئی جا رہا ہے تو وہ انجینئر ہونا مسٹ ہے، ڈرائیور ہے تو اس کے لیے لائسنس ہونا لازم۔ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ آن لائن ہو رہی ہیں۔ پروٹیکٹر لگانے میں بھی بہت سی شکایات آئی ہیں، اضافی پیسے مانگے جاتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے، سب جو ہے وہ ختم ہوگی۔ جی، گریس بوٹ کے جو ڈوبنے کے جو واقعات تھے اس میں جو پاکستانیوں کا جو سب سے زیادہ جو نمبر جو آیا تھا اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان جو ہے وہ بدنامی کا شکار ہو رہا تھا، اور بدنامی کے سلسلے میں اور جو لسٹیں مرتب ہو رہی تھی اس میں یہی نظر آ رہا تھا کہ جو سب سے زیادہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں اور جو ڈنکی مار کر جانے والے ہیں اس میں پاکستانیوں کا نمبر جو ہے بہت اوپر ہے۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک کمیٹیاں تشکیل دیں اور ان کی تحقیقات کا آغاز ہوا، اور ہمیں جس طرح پتہ ہے کہ اس کا خمیازہ جو ہے بہت سے پاکستانیوں کو اور بالخصوص نوجوان طبقے کو جو کہ بیرون ملک جو ہے روزگار کی تلاش میں جانا چاہتے تھے ان کو جو ہے یہ برڈن برداشت کرنا پڑا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی وجہ سے جو کہ غیر قانونی طور پر جو ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ایجنٹ مافیاز کے ہاتھوں جو ہے اپنی جانیں بھی گنواتے ہیں اور کچھ جو بچ جاتے ہیں، یہ تمام ایک جو کہ ریکٹ ہے۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی جو ڈیپورٹ ہوئے تھے یا جن کے کوئی کیسز تھے ان سب کو جو ہے پی سی ایل پہ ڈال دیا گیا۔ امیگریشنز ان کے حوالے سے متحرک ہو گئے، اور چونکہ پی ایم ہاؤس کی طرف سے ایک اشارہ تھا اور یہاں پر ادارے متحرک ہو گئے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ پھر لوگ کورٹس میں گئے۔ بہت سے ایسے ورکرز تھے جن کے جینوئن ویزے تھے، جب وہ پاکستان میں آئے کوئی اپنے رشتہ داروں کی یا بہن بھائیوں کی شادیوں میں یا کوئی چھٹی گزارنے آئے، تو جب واپس جانے لگے تو ان کو امیگریشنز والوں نے کہا کہ جی آپ کا نام پی سی ایل میں ہے، آپ جو ہے وہ فلائی نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ پوچھتے کہ بھائی کون سے کیسز ہیں، ہمارے پاس جینوئن ویزا ہے، لیکن وہ بتاتے کہ آپ پر پہلے فلاں ٹائم پہ ایف آئی آر ہوئی تھی، فلاں جگہ پہ آپ پہ جو ہے آپ کو کوئی کسی ملک میں جیل ہوئی تھی تو اس کے تمام ریکارڈ ہیں، تو آپ لوگ نہیں جا سکتے، آپ کا ریکارڈ ہے تو آپ کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے۔ تو اس سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے ریسنٹ پاس پہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پھر ایف آئی اے والوں نے کسی کو نہیں بخشا، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور بہت سے ایسے لوگ سامنے آئے جو یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے لیکن ہمیں جانے نہیں دیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب ہی جو ہے وہ بے قصور تھے، ظاہر سی بات ہے بہت سے جو ہے اس میں قصوروار بھی ہوں گے، مجرم بھی ہوں گے، اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ پھر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اس پہ بڑے متحرک ہوئے، اور جو صالح حسین ہیں جو کہ اوورسیز کے منسٹر ہیں، ان دونوں نے جب جا کے دیکھا جو ایف آئی اے جو امیگریشن کے مقام پر کہ کیا کیا ہوتا رہا، اور پھر سب کے سامنے وہ ویڈیوز تھی کہ ایک ڈرائیور کی پوسٹ کے لیے جو کہ ایک نوجوان جا رہا تھا اور اس کو گاڑی چلانے نہیں آتی تھی، اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، اس طرح کے بہت سے معاملات تھے۔ تو چونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی یہ چیز جو ہے بھانپ لی تھی کہ اب ایک طرف ملک کی بدنامی ہے، دوسری طرف سختی ہے، اور سختی میں بھی کچھ لوگ جو ہے کچھ ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ پھر غیر ضروری طور پر لوگوں کو کچھ ہراساں کرنے کے بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے۔ تو پھر وزیر داخلہ محسن نقوی، چودھری صالح حسین 3 گھنٹے جو ہے لانگ بال ایئرپورٹ پر، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، دیگر پر جا کے خود دیکھتے رہے، چیکنگ لیتے رہے، بہت سے کیسز ایسے نکلے۔ تو یہ تمام تر چیزیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ طور پر وزیر داخلہ کی جانب سے جو ہے اسٹیٹمنٹ آئی کہ کسی کو بھی غیر ضروری اور مطلب کہ بلا وجہ جو ہے وہ روکا نہیں جائے گا، جس کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہوں گے اس کو جانے دیا جائے گا۔ لیکن ایک جو چیز ہے جو کہ سب سے پہلے محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کی، اور وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ورک ویزے پہ جا رہا ہے تو جس فیلڈ کی جاب ہے اس فیلڈ سے متعلق اس کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن یا کوئی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے۔ وہ بیسیکلی محسن صاحب اس وجہ سے بات کر رہے تھے کہ جو ایجنٹ مافیا ہے اس کو بیسیکلی وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ وہ لوگوں کو، اور جو شریف اور غریب لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزگار کی تلاش ہوتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، اور ان کو ایک غلط ٹریک پہ لگاتے ہیں، اور جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا
اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ انلیگل طریقے جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام بیک گراؤنڈ کے بعد اب جو خبر جو بیسیکلی آپ کو دینی تھی وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو کہ غیر ضروری طور پر جو کہ ورکرز کو، جینون ورکرز کو جو روکا جا رہا ہے، اس کا انہوں نے نوٹس لیا ہے اور اس پر ایک ہائی لیول کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے۔ چودھری صالح حسین جو ہیں، جو کہ اوورسیز منسٹری کے وفاقی وزیر ہیں، ان کی سربراہی میں 14 رکنی جو ہے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو کہ سب سے پہلے جو پروٹیکٹر ہوتا ہے، جتنے بھی ورک ویزے ہوتے ہیں ان کے لیے پروٹیکٹر بڑا لازمی ہوتا ہے، اور اس میں جو اس میں لکھا ہوا ہے نوٹیفکیشن میں بھی کہ جو پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس اسٹیمپ جو ہوتا ہے، جو کہ حقیقی ورکر جو ہوتے ہیں جو ویزاز کے لیے، وہ بڑا لازمی ہوتا ہے۔ اس میں جو کہ فزیکل جو کہ ایک اس کی جو اپیرنس ہوتی ہے، جو کہ انٹرونشن ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے اس کو آن لائن کیا جا رہا ہے تاکہ شفافیت ہو، اور اس میں جو جس فیلڈ کے لیے اگر انجینئر کے لیے کوئی جا رہا ہے پوسٹ کے لیے تو وہ انجینئر ہونا مسٹ ہے۔ اس طرح کی مطلب کہ جس طرح وہ ڈرائیور ہے تو اس کے لیے لائسنس ہونا لازمی ہے، وہ ڈرائیور ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ آن لائن ہو رہی ہیں اور مین سٹریم ہو رہی ہیں، اور اب جو ہے اس پہ شفافیت لائی جا رہی ہے تاکہ یہ جو ایک مسئلہ آ رہا ہے ایئرپورٹس پر، یا اس میں جو پروٹیکٹر لگا کے دیتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں، اور اس میں پروٹیکٹر لگانے میں بھی چونکہ بہت سی شکایات آئی ہیں کہ جو ہے اضافی پیسے مانگے جاتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے، دس اینڈ دیٹ، وہ چیز سب جو ہے وہ ختم ہوگی، اور یہ ایک بڑا بہترین نظام جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس میں چودھری صالح صاحب جن کی وفاقی وزیر جو ہیں، جن کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ طے ہوا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ 3 ہفتوں میں اپنی رپورٹ دے گی۔ اس میں جو ہے وہ آئی ٹی کی منسٹر صاحبہ بھی اس میں موجود ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں اوورسیز کے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ جو سیکرٹری ہیں اوورسیز منسٹری کے، اور جو اس میں چیئرمین پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی ہے، ان کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں جو انٹیریئر کے منسٹری کے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں ڈائریکٹر جنرل ہیں جو کہ اس میں وزارت اوورسیز کا ہی جو ایک میں اس میں جو محکمہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو نادرا ہیں، اور اس کے ساتھ جو دیگر محکمے ہیں، فارن آفس کے نمائندے بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ 14 رکنی ایک کمیٹی ہے، اور یہ بیسیکلی کیا کرے گی، یہ تجاویز مرتب کرے گی شفافیت لانے کے حوالے سے، اور یہ اس میں جو ہے اس کی جو ٹی او آرز میں اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پروٹیکٹر آف امیگرینٹس ہیں سٹیمپ کے لیے آن لائن اجراء کے لیے اپنی سفارش جو ہے وہ پیش کرے گی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس آن لائن تجدید کے لیے اقدامات لائے گی، اور امیگریشن کلیئرنس انتظامات سے متعلق سفارشات بھی دے گی، جو کہ سب سے اہم اس کا جو ہے وہ ایک ٹی او آر ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ کہاں کہاں پہ لوپ ہولز ہیں اور ان کو ختم کیسے کرنا ہے، اور اس حوالے سے ایک بالکل شفاف نظام ہوگا تاکہ نہ یہ کوئی وزارت داخلہ، ایف آئی اے، اور نہ کسی اور پہ جو ہے وہ الزام آئے کہ جی غیر ضروری طور پر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نہیں چاہتی کہ جو ورکرز جو کہ باہر جا رہے ہیں کام کی گھر سے، وہ ان کا جانا بند ہو، لیکن ان کی آڑ میں جو کہ ایک مافیا سرگرم ہے اس کا بھی سدباب ہو، تاکہ جو ہے گریس بورڈ جیسے واقعات نہ ہوں، کوئی جو ہے آگے جا کے یو اے جا کے یا کسی اور ملک جا کے جو ہے وہ ڈنکی لگانے کا نہ سوچے، تاکہ وہ یورپ یا کسی اور ملک کے لیے جائے۔ تو اس کو تمام پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب 3 ہفتوں میں جو ہے اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ مرتب کرنی ہے، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ سفارشات جو ہیں وہ پیش کرنی ہے، اور وہ پھر اس کی منظوری دیں گے۔ اور یقینی طور پر اگر پروٹیکٹر اگر آن لائن ہو جاتا ہے اور اس میں ایسے فیچرز جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں جس سے تمام تر سسٹم جو ہے وہ بالکل شفاف ہو جائے، تو یقینی طور پر یہ پاکستان کی بدنامی کو ختم کرنے کے لیے، اور امیگریشن میں جو کہ غیر ضروری طور پر جو کہ چیک کیا جا رہا ہے ورکرز کو، بہت سے نوجوان فیملیز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہیں، تو اس سب سے جو ہے یہ نجات جو ہے وہ ملے گی جب یہ کمیٹی اپنی سفارشات وزیر اعظم کو اور اس کی منظوری اور اس کو امپلیمنٹیشن جب وہ ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔